نبوت زندہ باد. بولیے سب. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال في مقام آخر: لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے ساتھ سب مل کر یہ بولے: ختم نبوت زندہ باد. بولیے سب. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. جسم میں جب تک جان رہے یہ اپنا ایمان رہے. کہیں انشاءاللہ. جسم میں جب تک جان رہے یہ اپنا ایمان رہے. سدا رہے یہ ہم کو یاد. کیا؟ ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت ایمان. ختم نبوت دین کی جان. ختم نبوت ایمان. ختم نبوت دین کی جان ہے اسلام کی یہ بنیاد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. اللہ کے مخلص بندو اور محترم عزیزو، دو چیزیں سب سے پہلے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہے ختم اور ایک ہے نبوت. ایک کیا ہے؟ ختم اور ایک ہے نبوت. اور یہ جب دو چیزیں ہم سمجھیں گے پھر ہمارا ایمان انشاءاللہ تزلزل نہیں ہوگا، تزلزل نہیں ہوگا، اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. کیا چیز ہے وہ؟ ختم اور نبوت. سب سے پہلے نبوت کس کو بولتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے مخلص بندوں کو بناتے ہیں، اور ختم کا مطلب یہ ہے کہ مہر، اس کو یہ چیز سے سمجھو۔ ایک انسان ہے اور ایک جگہ آیا ہے، دوسری جگہ دوسرا انسان آیا ہے اسی جگہ، اس کے بعد 3-4 لوگ آئے، اس کے بعد 5-6 لوگ آئے، اب 100 لوگ آنے کے بعد وہ دروازہ بند ہے۔ اب یہ دروازے سے کوئی نہیں آ سکتا، یہ دروازے سے انٹری نہیں ہے، نو انٹری۔ 100 لوگوں کی ضرورت ہے، اب 100 ہی لوگ آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ ایک سیل لگائے سو ہے، تالا لگائے سو ہے، اب یہ تالا نہیں کھول سکتا۔ تو اب پیچھے کے دروازے سے کوئی آیا تو آپ ایمانداری سے بتاؤ یہ امانت ہے یا خیانت ہے؟ خیانت۔ کیوں خیانت ہے؟ اس لیے خیانت ہے جہاں سے انٹری تھی وہاں سے تو آپ نہیں آئے، اس لیے کہ آ بھی نہیں سکتے، دروازہ بند تھا، اس لیے کہ تمہاری ضرورت کچھ نہیں تھی وہاں، اس لیے نہیں آئے، اور ہم بھی بلائیں گے۔ تو پیچھے کے دروازے سے آنے کا کیا مطلب؟ اسی طریقے سے نبوت حضور علیہ السلام پر ختم ہوئی، کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی۔ اب اس کے نبوت کے ختم ہونے کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، عرب سے بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ہی عجم سے کوئی نبی آ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی مکہ المکرمہ میں آ کر کوئی بچہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی بنایا گیا ہوں، اس کی بھی نبوت تسلیم نہیں ہے۔ آپ یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھو، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ حضور علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ مکہ المکرمہ میں۔ اگر کوئی آدمی ابھی جسٹ کرنٹ میں اگر کوئی آدمی یہ کہے اور مکہ کا ہو، اس کی پیدائش بھی مکہ میں ہوئی، اور وہ اپنا نام بھی محمد رکھے، اگر وہ یہ کہیں کہ میں نبی بنایا گیا ہوں، اس کی بھی نبوت ہم کو تسلیم نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ تو اس کا جواب سنو۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، کیا ہے حدیث؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حدیث جب ہم نے سمجھ لیا تو حضور علیہ السلام کے بعد کوئی بھی انسان نبوت کا دعویٰ کرے، وہ نبوت کا دعویٰ نبوت نہیں ہو سکتا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ دجال مکار تو ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، وہ اس موضوع سے تعلق نہیں ہے اس کا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، اس نبی کے امتی بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اچھا، ایک حدیث تو ہم نے یہ سمجھی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حدیث سمجھ میں آپ کو؟ جس کو نہیں سمجھ میں ڈائریکٹ بول سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈبل سمجھ آئیے انشاءاللہ کہ میں آخری نبی ہوں۔ یہ حدیث آپ کو بار بار کتابوں میں ملے گی، ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، بار بار کتابوں میں ملے گی۔ اور اس حدیث پر حضرت مولانا موجود ہے اصلاح کرنے کے لیے، میری کسی بھی محدث نے کلام نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے علم کے مطابق کسی محدث نے اس پر کلام نہیں کیا ہے کہ
کہ میں آخری نبی ہوں. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب دوسری حدیث سمجھو, کیا ہے دوسری حدیث؟ لو کان نبی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی آتے تو وہ کون ہوتے؟ عمر ہوتے. عمر نبی نہیں ہے تو کیا بات پتا چلی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے, نبوت کا دروازہ کھلا نہیں ہے. جو دشمن لوگ ہیں, جو اس بات کا ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہم فلاں بستی سے آئے ہیں اور ہم فلاں کو ماننے والے ہیں, ہم ذلی نبی ہیں, ہم دروزی نبی ہیں, ہم ڈھنکے نبی ہیں, ہماری طرف بھی وہی آتی ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے, ہم سب کچھ دلا دیں گے, ہم احمدی مسلم ہیں. وہ لوگ, ان سے ہم کو یہ پوچھنا چاہیے, حضرت عمر نبی ہے کیا صحابی ہے؟ حضرت عمر نبی ہے کیا صحابی ہے؟ صحابی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا ہے؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے. حضرت عمر کا نبی نہ ہونا کس بات کی شہادت دیتا ہے؟ بولو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. درمیان میں ایک بات سمجھو, یہ جو ہے بیان نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بیان نہیں ہے. بیان کا مطلب کیا ہوتا؟ مقرر بیان کرتے جاتے, سننے والے آرام سے سنتے جاتے, جمعہ میں. اور بعض اللہ کے بندے ہیں جو سنتے بھی ہیں اور جو ہے بات یاد بھی رکھتے ہیں, لیکن یہ اس طریقے کے بیان آج کا بیان نہیں. جب بھی ماہانہ مجلس ہوگی تو آپ کو آپ کے کانوں سے سننا ہوگا اور آپ کو آپ کی زبانوں سے بولنا ہوگا. یہ اس لیے کہ اب ہم سن کر بوڑھے ہو گئے, اب ہم کو بھی میدان میں آنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو بولتے سمجھ والا پروگرام, تفہیمی پروگرام بولتے اسے ہمارے تھوڑی سی اردو زبان میں, لیکن اپنی زبان میں بولتے یہ پروگرام جو ہے یہ بیان سمجھانے کا بیان ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اور عقیدہ جب ہی یاد ہوگا جب ہم اپنی زبانوں سے بولیں گے. تو ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ حدیث کو سمجھ رہے تھے. لو کان بعدی نبی لکان عمر. حضرت عمر نبی نہیں ہے. پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا سلسلہ ختم. اب یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں نبوت کا سلسلہ ختم, اس کی آپ بعد میں آپ قید نہیں لگا سکتے. ذلی نبی کا بھی سلسلہ ختم ہے کیا؟ بروزی نبی کا سلسلہ ختم ہے کیا؟ ذلی نبی کس کو بولتے, بروزی نبی کس کو بولتے؟ اور نبوت ایک نعمت ہے, نعمت جاری ہے, لہذا نبوت بھی جاری ہونا چاہیے. یہ بات کچھ نہیں کرنا ہے, صرف قرآن جو کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اور ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, لیکن اللہ کے نبی آخری رسول ہے, آخری نبی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اور یہ نبوت پر حملہ یہ ابھی نہیں ہو رہا. نبوت پر حملہ ہے کیا ابھی نہیں ہو رہا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کون سی بات نہیں ہے؟ نبوت پر حملے کی کوئی نبی بات نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. مسلمہ کذاب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا تھا میں بھی نبی ہوں, لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا قتل کیا گیا, اور وہ حضرت وحشی بن حرب جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا تھا اور جام شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا تھا,
اسلام لانے کے بعد، اسلام سے پہلے سیف اللہ و سیف الرسول کو انہوں نے قتل کیا تھا، لیکن جب اسلام لائے تو اس بدبخت کو انہوں نے قتل کیا، مسلمہ کذاب کو، جو حضور علیہ السلام کی نبوت پر حملہ کرتا تھا۔ تو یہ بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو یہ بات یاد رکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے نبوت کے متعلق۔ کیوں کسی کی بات نہیں سنیں گے؟ قرآن بیان کرتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ آپ علیہ السلام پر مہر، آپ علیہ السلام پر جو ہے نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی، اور کہاں لگی ہوئی تھی؟ شانوں پر۔ کہاں لگی ہوئی تھی؟ شانوں پر۔ اور بہت سارے راہبوں نے آپ علیہ السلام کی مہر نبوت کو چوما، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کو، یہ حضرت ابو طالب کو اس بات کا مشورہ دیا، رضی اللہ عنہ نے کہہ سکتے ہیں ان کو، اس لیے کہ ان کو ایمان کی دولت نہیں ملی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ حضرت ابو طالب سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے بھتیجے کو ملک شام نہ لے جانا، اس لیے کہ جب کوئی دیکھے گا تو وہ لوگ اس کو مار ڈالیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کے شانے پر مہر نبوت لگی ہوئی تھی، اس بات کا پیغام تھا حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے، وہ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر نبی نہیں ہے، حضرت عمر صحابی ہے، لہذا حضرت عمر کا نبی نہیں ہونا۔ وہ اپنے آپ کو ایک طرف سے یہ شہادت دیتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور سب جھوٹے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں بنا استثناء، شکیل بن حنیف ہو، مرزا غلام احمد قادیانی ہو، اور جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا۔ اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ختم نبوت کو ماننا تو کیوں ماننا، ختم نبوت کو ماننا تو کیوں ماننا؟ ایک بات ہے نا کہ آپ اس کو مانتے تو کیوں مانتے آپ؟ تو اس کو بھی سمجھو، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا چیز کیا ہے کلمے کا؟ محمد رسول اللہ۔ اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہ زمانے کے اعتبار سے ترجمہ کرنا پڑے گا آپ کو، اللہ کے حضور علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ آخری اس لیے کہ آخر لفظ پر حملے ہو رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ لفظ آخری پر حملے ہو رہے ہیں، اس کو اور ختم نبوت کو کیوں ماننا؟ اس لیے کہ وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سادے لفظ میں سمجھو، عربی میں نہیں سمجھیں گے آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو قرآن حافظ بنائے اور سب کو قرآن مبارک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس لیے جب ہم قرآن سیکھیں گے تو ہم کو عربی بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو عقیدہ ایک سادے لفظ میں سمجھو، جس کو میں بھی سمجھا، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے سمجھایا ہے۔ کیا سمجھایا ہے؟ عقیدہ کہتے ہیں بندے اور اللہ کے درمیان اس تعلق کو جس میں تیسرا شریک نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور بندے کے درمیان اس تعلق کو جس میں تیسرا شریک نہ ہو، یہ ہے عقیدہ۔ اب ختم نبوت یہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، تو ختم اور عقیدہ یہ ہے۔ عقیدے کو نہیں ماننے والا مسلمانوں کی
فہرست میں سے نکل جاتا ہے۔ مسلمان وہ انسان نہیں ہوتا جو عقیدوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا، جو عقیدے کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا مولانا؟ تو اللہ کو نہ مانے، یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے، تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو یہ کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قرآن تو چھوڑو، جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، ان میں سے کسی ایک کو نہ ماننا یہ انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ وہ انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے، چاہے وہ کتاب کا نام معلوم ہو نہ ہو، چاہے وہ کتاب کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ نفی میں اس کا رویہ ہے کہ فلاں چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، اگر کوئی انسان کہے، وہ انسان مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان نہیں رہتا، اس کا نکاح بھی ٹوٹتا ہے اور اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی کی محنت ہو رہی ہے آج کسی کی مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کی محنت ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ کو نہ ماننے والا انسان مسلمان نہیں رہتا، اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے والا انسان وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ اب جو ہے وہ لوگ محنت کس طریقے سے کرتے ہیں وہ بھی ذرا دھیان دو، اس کو بھی ذرا سمجھو۔ وہ کسی عالم سے بات نہیں کریں گے، وہ کسی داعی سے بات نہیں کریں گے، جس کو کچھ معلومات ہے ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے، بھولے لوگوں سے بات کریں گے، اور ایسا بھولا بن کر یہ کہیں گے کہ ابھی مولانا نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کے بھیس میں مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اپنے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ ایسی ان لوگوں کی محنت ہے، جبکہ یہ تمام مجلس ختم نبوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کی خفیہ جو محنتیں جاری ہیں اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جتنی کوشش ہے اتنی کوشش ہم لگانے کی کوشش کریں، جتنا لگا سکتے ہیں اتنا لگانے کی کوشش کریں، اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنی ہر چیز لگانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ یہ ہمارے عقیدوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور نئے نئے فتنے جو نکل رہے ہیں ان کی سازش یہ ہے کہ ایک مسلمان ایمان سے کس طریقے سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کی یہ کوشش۔ قرآن حکیم نے مسلمانوں کی بہت طریقے سے رہنمائی کی، اس میں سے ایک کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اگر کوئی آدمی آپ کو اس طریقے کا ملے کہ ختم نبوت کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو، یا ایسی بات کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہو جس کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ اس کو جواب مت دو، آپ جواب دینے کی کوشش بھی مت کیجیے، بلکہ علماء کے پاس اس کو لائیے۔ یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب علماء سے اپنا کانٹیکٹ اور اپنا تعلق نہیں ہوگا، جہالت ہمارے گھر میں گھسے گی، ہم کو کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت بہت حساس عقیدہ ہے۔ یہ ختم نبوت کوئی شعبہ نہیں ہے، یہ ختم نبوت کوئی پروگرام نہیں ہے، ختم نبوت محض عبادت ہے۔
ختم نبوت کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت. اور یہ جتنا نازک عقیدہ ہے سب سے زیادہ اسی عقیدے پر حملے ہو رہے ہیں، ختم نبوت کے عقیدے پر. اور ہمارے اکابرین نے ختم نبوت کے عقیدے کے تعلق سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ رحمت نازل ہوں ان کے قبر پر، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام جو لگائے ہیں وہ اسی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حفاظت کے لیے لگائے ہیں. اور ختم نبوت کے بارے میں وہ دلائل انہوں نے ذکر کیا ہے، ہم تمام کی عقلیں حیران ہوتی ہیں کہ ہم کو اس عقیدے کو سمجھنا ہے. سمجھنے کا کیا ہے کہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بھی تسلسل مسئلہ اگر ہو گیا ہمارے ایمان کا خطرہ ہے. جب ایمان کا خطرہ ہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. تو یہ ہے ختم نبوت. ایک ہے ختم جس کو کہتے ہیں مہر، اور مہر نبوت حضور علیہ السلام کے شانے پر لگی ہوئی تھی، اور نبوت حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنایا تھا. اب ہم کو اس سلسلے میں کیا کرنا ہے، چند باتیں دھیان سے سنو. اس سلسلے میں ہم کو جو معلومات ہے وہ لوگوں تک پہنچانا، اپنے رشتہ داروں تک پہنچانا، اور دیہات میں، شہر میں، کہیں بھی اس کے مذاکرے ہونا کہ آپ کے شہر میں یا آپ کے گاؤں میں کوئی ایسے بھی لوگ ہیں کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے؟ کوئی ایسے بھی لوگ ہیں کیا مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے؟ کوئی ایسے بھی لوگ ہیں کیا صدیق دیندار کو بھی اپنا جو ہے رہنما مانتے؟ شکیل بن حنیف کے جانے والے کوئی ہے کیا؟ یہ اگر ہم تذکرہ کریں گے بات سے بات نکل جاتی ہے. اگر وہ یہ کہیں گے آپ فوراً اس کی انفارمیشن جو ہے مجلس ختم نبوت اکلکوٹ کے ذمہ داروں کے پاس دو، اس لیے کہ ایمان کا مسئلہ ہے، اللہ کے بندوں عقیدوں کا مسئلہ ہے. اگر ان کا عقیدہ محفوظ رہا ان کے نسلوں کا عقیدہ محفوظ رہ سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اگر عقیدہ خراب ہو گیا نسلن بعد نسل عقیدہ خراب ہو سکتا ہے. ایک پشت ہر پشتوں کے عقیدے خراب ہو سکتے ہیں. اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ اس کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر ہوگی. تو اس لیے ہمارے رشتہ داروں میں ہم یہ بات چلائیں کہ ایسے کوئی لوگ ہیں کیا آپ کے دیہات میں، آپ کے شہر میں؟ کریں گے انشاءاللہ. اور آپ علماء اکرام سے جڑ کر رہیے، آپ علماء اکرام سے تعلق بنا کر رکھیے، اس لیے کہ قدم قدم پر علماء اکرام اپنا ساتھ نبھائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے. آپ کو ہر کام پوچھ کر علماء اکرام سے کرنا ہے. اگر علماء اکرام سے کٹ کر زندگی گزاریں گے تو یہ کہنا ہوگا کہ اصول کیسا اصول ہے، یہ نظام کیسا نظام ہے، جسے میں کدے کی خبر نہیں وہی میں کدے کا امام ہے. علماء کرام جو اللہ کے نیک بندے، جو شب و روز اس بات کی کوشش کرتے ہیں اور ہر موڑ پر علماء کرام کا امت پر احسان ہے. علماء کرام کا امت پر ہر موڑ پر احسان ہے، چاہے وہ عقیدوں کی بات آئے، ایمان کی بات آئے، تشخص کی بات آئے، تحفظ کی بات آئے، وطن کی بات آئے، ہر ایک میں علماء اکرام کی رہبری میں اگر ہم لوگ کام کریں گے تو علماء اکرام ہماری صحیح طریقے سے رہبری فرمائیں گے اور ہمارے ایمان بچیں گے، ہمارے عقیدے بچیں گے، ہمارے گھر بچیں گے، تمام کے تمام چیزیں بسہولت بعافیت ہوگی. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق